عذاب قبر کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ قرآن مجید سے بالکل میچ نہیں کرتا ہے. اور قرآن مجید کی کسی ہر آیت کے اندر دیکھیں آپ جب پڑھیں گے سورہ بقرہ سے جب سٹارٹ کریں گے تو ہمیں لکھا آخرت پر ایمان یقین رکھتے ہیں. آخرت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. متقین وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ بات سورہ بقرہ میں سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. لیکن نیکی اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے گا, یوم آخرت پر ایمان لائے گا. والکتاب والنبیین, اور کتاب پر ایمان لائے گا اور نبیوں پر ایمان لائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کا حصہ یہ بنایا ہوا ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانا ہے. قبر کی کوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں شرط نہیں رکھی ہوئی کہ عذاب قبر پر ایمان لانا ہے آپ کو, یہ کوئی نہیں لکھا ہوا. ہمیں لانا ہے آخرت پر ایمان لے کر آنا ہے, عذاب نار پر ایمان لے کر آنا ہے کہ آخرت میں ہمیں جلا دیا جائے گا اگر ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے گا. کیونکہ قرآن مجید میں مسلسل عذاب نار عذاب نار عذاب نار کا ذکر چل رہا ہے, اور ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے بچا لے. اس سے بڑا اور کیا عذاب ہوگا. اب قبر کے اندر جتنی بھی ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں یہ میچ ہی نہیں کر رہی ان سے اس کانسیپٹ جو قرآن میں لکھا ہے آخرت پر ایمان لانا. یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کیا ہوا ہے, اور تمام پیغمبر نے اپنے قوم کو یہی بات بتائی ہے قرآن مجید میں, جو مسلسل یہ بات کی تبلیغ کرتے رہے کہ آخرت کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. اور یہ سورہ زمر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور کتاب رکھ دی جائے گی. وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ, نبیوں کو لایا جائے گا. وَالشُّهَدَاءُ, اور گواہوں کو لایا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. یعنی ابھی فیصلے کا دن آیا نہیں ہے. مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین, وہ بادشاہ یوم الدین کا فیصلے کے دن کا مالک ہے. وہ دن آئی نہیں ہے ابھی. اور قبر کے اندر ہم پہلے سے عذاب, اب آپ سوچیں کہ جو آدمی 1 لاکھ سال پہلے مرا ہے اور جو آخری دن جب سور پھونکا گیا اس دن وہ مرا ہے, تو اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی. وہ 1 لاکھ سال سے اس کو جو ہے نا عذاب میں ڈالا ہوا ہے, اور وہ آخری دن جو ہے ڈائریکٹ جب سور پھونکا گیا اس دن اس کی ڈیتھ ہوئی. تو اس کے اس میں تو زمین آسمان کا فرق آ گیا. اگر یہ کانسیپٹ جو ہے یہ جو لوگ بھی, جب اس کی مزید میں ڈسکشن میں گیا اور لوگوں سے, پھر میں ایسے علماء حضرات سے میری ملاقات بھی ہوئی, میں ان سے ملا بھی جا کر, جب میں نے یہ قرآن مجید سے سمجھنا شروع کیا اور میں نے ڈسکس بھی کیا جا کے, تو کسی کے پاس قرآن مجید سے کوئی دلیل نہیں تھی. کسی نے عذاب قبر کے اوپر فلاں صاحب نے کتاب لکھی ہے وہ کتاب پکڑا دی کہ آپ وہ پکڑ اس میں وہ پڑھ لیں, انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے کتاب. کسی کے پاس قرآن مجید سے کوئی دلیل نہیں تھی. اور وہ عذاب قبر جو ہے یعنی قبر کا جو منظر ہے وہ عجیب و غریب خطرناک خوفناک قسم کا جو ہے وہ بتایا ہوا ہے. اور میں بہت زیادہ ڈرتا تھا عذاب قبر سے, بے انتہا مجھے خوف تھا عذاب قبر کا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ بات بڑی پریشان ہوتا تھا کہ اگر مجھے قبر کے اندر بند کر دیا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا. یعنی عذاب قبر میں کیا کیا چیزیں جس سے ہم بچیں. عجیب و غریب قسم کا انہوں نے مطلب پورا کانسیپٹ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور جو مطلب بدقسمتی سے قرآن مجید میں اس کی ایک بھی دلیل نہیں ہے. تو بار بار مجھے یہ آیت کوٹ کرنی پڑتی ہے. سورہ اعراف 7 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو حرام کیا ہے, جس میں سے جو ہے 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل نازل ہوئی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور تم کو اللہ کے اوپر جس کا تمہیں علم نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حرام ہے یہ. وہ کانسیپٹ عقیدے بتانا لوگوں کو, یہ بات حرام ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور قرآن مجید میں یہ جب بھی آپ پوچھیں گے تو یہ باپ دادا کے عقائد ہیں ہمارے. جو آپ دیکھیں قبرستان جاتے ہیں آپ کو خود کتنے مردوں کو, آپ کتنے جو انسان مرے رشتہ دار مرتے ہیں ہم لوگ لے کے جاتے ہیں, وہاں جو تماشا ہو رہا تھا میں حیران ہو رہا ہوں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کہ کیا کیا چیزیں اور کیا کیا ٹوٹکے اور کیا کیا کچھ نہیں کر رہے اس مردے کے ساتھ. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جیسے ہم 40 قدم چلیں گے یہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور اسے سوال جواب شروع ہو جائیں گے. بھائی آخرت کے دن میں اللہ تعالیٰ نے سوال جواب کا ایک نظام رکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی نظام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے, اور وہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک آدمی آج مرے اور ایک آدمی 1 لاکھ سال پہلے مرے اور ایک آدمی آخرت کے یعنی سور پھونکا جائے گا اس دن مرے, یہ سب برابر ہو جائیں گے.
ایک جب وہ اٹھائے جائیں گے تو سب برابر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور ایک ساتھ سب کا سوال جواب، سب کا حساب کتاب ہو رہا ہے. دیٹس آل. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر مینشن کیا ہوا ہے، اور اسی جنت اور اسی دوزخ پر ہمیں ایمان لانا ہے. اسی جہنم اور اسی جنت پر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ہم سے جہنم کا، اور یہ وعدہ کیا ہم سے جنت کا. یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ یاسین میں لکھی ہے 60 اور 61 62 میں. علم احد علیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وانے بدونی ھذا صراط مستقیم، یہ کہ تم میری بندگی کرو گے یہ صراط مستقیم ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تحقیق تمہاری کثیر تعداد کو اس نے گمراہ کر دیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے. هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو جہنم میں ڈالا جا رہا ان کو کہ جہنم کی صرف جہنم کی بات ہو رہی ہے، اور صرف جہنم نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں. واپسی کی کوئی گنجائش نہیں کہ 4 دن کے بعد 6 دن کے بعد ہماری معافی ہو جائے گی، چند دنوں کے لیے ہمیں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بالکل واضح منع کیا ہوا ہے سورہ بقرہ کی 80 نمبر آیت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی گنتی کے چند ایام. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو کہ کہہ دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہہ دو ان سے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ دیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی وعدہ خلافی نہیں کرے گا. پھر آگے لکھا ہوا ہے جس کی برائیوں نے اس کا احاطہ کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. آگ میں جا کے جلے گا ہمیشہ کے لیے. اور جو اچھے نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. تو یہ جنت اور دوزخ کا سارا کانسیپٹ کو ایک طرف ہٹا کے قبر کے اندر ہی اس کو جو ہے وہ جنت بنا دیا ہے، قبر کے اندر ہی اس کا جہنم بھی بنا دیا ہے کہ جو قبر کے اندر عذاب میں بھی ڈال دیا، اور قبر کے اندر جو ہے اس کو مطلب ریوارڈ بھی دینا شروع کر دیا ہے. اور ایسی قبر ہوگی، اس کی ایسی قبر ہوگی، اس کی ایسی قبر ہوگی، ایسے قبر کے اندر اس کو اتنی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، ایک کھلے گا دروازہ تو رائٹ پہ کھل جائے گا، ایک لیفٹ پہ کھل جائے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں؟ مطلب کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو جنت جو اور اتنے بڑے وہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا. ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہیں مینشن تک نہیں کی ہے. مطلب افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور وہ اس کے اوپر باقاعدہ اپنے پوری تفسیریں کر کے چلے جاتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں کوٹ کر رہے. تو یہ میرا اس میں ایکسپلینیشن تھا کہ ہمیشہ یاد رکھیں سب لوگ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھی زندگی دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت میں اچھی زندگی دے، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے بچا لے. یہاں پر فل سٹاپ ہے، اس فل سٹاپ سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی ہے کہ اپنی آیات کے اندر تحریف کریں اور وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر الفاظ جوڑ کے لوگوں کو بتائیں. یہ میری ایکسپلینیشن تھی اس کے بارے میں. نہیں، بہت شکریہ ایوب صاحب. مقصد یہ کہ میں بھی بچپن سے یہی سمجھتا تھا کہ یہ عذاب القبر کر کے جو ہم آخر میں تحیات پہ بیٹھ کے جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید یہ بھی قرآن کی آیت جو ہے اس کا ایک حصہ ہے. یہ آج مجھے پتہ چلا کہ بلکہ یہ تو بہت، میں سمجھتا ہوں گناہ ہے کہ اگر آپ کسی آیت میں تحریف کر دیں یا اس کو بڑھا دیں یا کم کر دیں تو یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور ہمیں نا علمی میں ہم پتہ نہیں کیا کر رہے تھے.